بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان چل رہا تھا کہ مرفوع متصل 5 جگہوں میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ پہلی تھی غائب۔ اب غائب وہ ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو یا نہیں ہو، ایک قسم ہو گئی، ان کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ دوسری تھی غائبہ۔ اب چاہے غائبہ ماضی ہو یا مضارع ہو یا امر ہو یا نہیں ہو، اس کے اندر بھی ضمیر۔ تیسری ہے مخاطب، لیکن وہ مخاطب جو ماضی کے علاوہ ہو، کیونکہ ماضی کے اندر جو مخاطب رہتا ہے اس کے اندر ضمیر ظاہر رہتی ہے، جیسے تضرب، اضرب ولا تضرب۔ پھر آیا والیاء فی تضربین علامۃ الخطاب۔ تضربینہ میں یا جو ہے وہ تضربینہ میں یا جو ہے وہ خطاب کی علامت ہے، خطاب کی علامت ہے۔ عند وفاعل مستتر، اور اس کا فاعل پوشیدہ ہے اخفش کے نزدیک، اس کا فاعل انتی ہے، اس کا فاعل یا جو ہے تضربینہ میں خطاب کی علامت ہے اور اس کا فاعل جو پوشیدہ ہے وہ انتی ہے اخفش کے نزدیک۔ وعند سیبوے والعامہ، اور سیبوے کے نزدیک اور عام بصریوں کے نزدیک، سیبوے کے نزدیک اور عام جو ہے صرفیوں کے نزدیک کیا ہے، اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے۔ کیا ہے؟ ضمیر بارز ہے فاعل کے لیے، جیسے کہ واو تضربونہ میں، یعنی کیا کہیں گے، اس کا جو فاعل ہے سیبوے اور عام صرفیوں کے نزدیک اس کا فاعل وہ ضمیر بارز ہے جو فاعل کی ہے، جیسے کہ واو تضربونہ میں جو ہے واو اس بارز کیا ہے، فاعل ہے، ایسے ہی تضربینہ میں یا جو ہے وہ ضمیر بارز فاعل ہے، ایسی تضربینہ میں یا جو ہے وہ ضمیر بارز فاعل ہے، جیسے کہ تضربونہ میں واو بارز فاعل ہے۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تضربینہ میں جو یا کیوں لائے، تضربینہ میں یہ علامت کے یا ضمیر کے طور پر یا ہی کیوں لائیں، بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور لے آتے، تو انہوں نے فرمایا وَأُعْيِنَتِ الْيَاءُ لِمَجِيِّهِ فِي هَذِهِ أَمَةُ اللَّهِ فِي هَذِهِ أَمَةُ اللَّهِ۔ یا کو متعین کیا گیا تضربینہ میں، یا کو متعین کیا گیا تضربینہ میں، کیونکہ اس کے آنے کی وجہ سے هَذِهِ أَمَةُ اللَّهِ میں، هَذِهِ أَمَةُ اللَّهِ یا اللہ کے کلام میں سے هَذِهِ أَمَةُ اللَّهِ، أَمَةُ اللَّهِ امت مؤنث کے لیے هَذِهِ آیا، هَذِهِ، اور اس کے اندر یا جو آئی ہے، اس کے اندر یا آئی ہے، اور یہاں پر مؤنث کے لیے یا آئی ہے، تو اسی اعتبار سے اس کی مناسبت سے تضربینہ میں بھی یا دے دی تاکہ وہ مؤنث کے موافق ہو جائے، تاکہ یعنی کہیں گے کہ حاضی میں جو یا ہے، حاضی میں جو یا ہے وہ مؤنث کے لیے موضوع ہے، تو اس اعتبار سے یہاں پر بھی یا دے دی، اور کہا کہ یہ بھی یا تاکہ اس یا کے مناسب ہو جائے کہ وہاں پر بھی امت اللہ مؤنث کے لیے حاضی یا آئی ہے، ایسے یہاں پر تضربینہ میں بھی یا مؤنث کے لیے قرار دے دیا تاکہ قرآن پاک کی موافقت ہو جائے۔ اب مزید یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَمْ يَزِدْ لِمَجِيِّ وَأُعْيِنَتِ الْيَاءُ لِمَجِيِّ فِي هَذِهِ امت اللہ للتانیث، اور یا کو متعین کیا گیا حاضی امت اللہ میں مؤنث کے آنے کی وجہ سے، لمجیء اس کے آنے کے لیے یا کو متعین کیا گیا، اس کے تضربینہ میں متعین کیا گیا، کیوں؟ لمجیء اس کے آنے کی وجہ سے، فی حاضی امت اللہ، حاضی امت اللہ میں آنے کی وجہ سے، للتانیث تانیث کے لیے وہاں یا کیا آئیے، تانیث کے لیے آئیے، اس اعتبار سے تضربینہ میں بھی یا تانیث کے لیے متعین کر دیا گیا۔
ولم یزد فی تضربین من حروف انتی شیء، کہہ رہے ہیں کہ انتی کے حروف میں سے کچھ بھی زائد نہیں کیا گیا تضربینہ میں. ولم یزد فی تضربینہ، تضربینہ میں کچھ بھی زائد نہیں کیا گیا، شیء کوئی بھی چیز، من حروف انتی، انتی کے حروف میں سے کچھ بھی زائد. چلیں تضربینہ، یہاں انتی کے حروف میں سے کچھ زائد کر دیتے، یا کو ہٹا دیں اور نون کو پہلے رکھیں، نون کو ہٹائیں. اب اگر الف ہٹاتے تثنیہ سے التباس لازم آتا، حمزہ سے کر کے آئیں تثنیہ، یا ہٹا دیتے، یا کے حروف یا میں یا کو اضافہ کیا گیا تو کہہ رہے ہیں انتی کے حروف میں سے کیا لے آتے، حمزہ لے آتے تو تثنیہ سے التباس لازم آتا. چلے نون لے آتے، دو نونوں کی تکرار لازم آتی، دو نونوں کی تکرار. اب کیا بچی تا، اب یہاں پر جو لاتے تو یہاں پر دو تا کی تکرار لازم آتی، ایک شروع میں تا، ایک درمیان میں تا. سمجھا نہیں؟ الف کو لاتے تثنیہ سے التباس لازم آتا، اور نون کو لاتے دو نونوں کا اجتماع لازم آتا، اور اگر تا کو لاتے دو تاؤں کی تکرار لازم آتی. صحیح ہے نہیں؟ اور اگر اس کو حذف ہی کر دیتے یا کو کچھ بھی نہیں لاتے تو جمع کے سیگے سے التباس لازم آتا، تضربنا تضربنا. ولم یزد فی تضربینہ من حروف انتی، اور انتی کے حروف میں سے کچھ بھی تضربینہ میں زائد نہیں کیا گیا، للالتباس بالتثنیہ فی الحمزہ، یعنی تثنیہ کے ساتھ حمزہ کی صورت میں التباس آنے کی وجہ سے، حمزہ کے ذریعے سے تثنیہ کی صورت میں التباس آنے کے سبب سے، واجتماع نونین فی النون، اور ایک نون میں دو نونوں کے اجتماع کی وجہ سے جب کیا کرتے نون کا جمع نون کو اضافہ کرتے، و تکرار تائین فی التا، اور تا کو اگر لاتے تو تا میں دو تاؤں کا تکرار ہو جاتی، دو تاؤں کی کیا ہو جاتی، تکرار ہو جاتی. اور اگر ہٹا دیتے اسے تو ایسی صورت میں جمع مؤنث حاضر سے التباس لازم آتا. اس لیے جو ہے نہ ان میں سے اضافہ کیا اور نہ اس کو ہٹایا، اس لیے مجبوراً کیا ہے یا کو ہی لانا پڑا. اور مزید کیا ہے، قرآن پاک کی موافقت کرتے ہوئے کہ قرآن پاک میں حاضی امت اللہ میں حاضیم یا اب تانیث کے لیے خاص کیا گیا ہے، تو اس کی موافقت کرتے ہوئے یہاں پر بھی یا کو علامت مؤنث کے لیے خاص کر لیا. اب کہہ رہے ہیں وہ ابراز الیا، یا کو ظاہر کر دیا گیا، للفرق بینہ و بین جمعی، یا کو ظاہر کرتے ہوئے کیونکہ اس کے اور اس کے جمع کے درمیان فرق کرنے کے لیے، یا کو ظاہر کر دیا اس کے اور اس کے جمع کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے. اگر یا کو ظاہر نہ کرتے تو کیا بنتا، یہ تضرب نہ بنتا، اور یہی کس کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے. تو اس لیے یا کو ظاہر کر دیا گیا تاکہ جمع اور واحد مؤنث حاضر کے درمیان کیا ہو جائے، فرق پیدا ہو جائے. سمجھ میں آ گیا؟ وَإِبْرَازِ الْيَاءِ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَمْعِهِ، اور تضریبینہ میں یا کو ظاہر کرتے ہوئے لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ یعنی تثنیہ اس کے واحد مؤنث حاضر اور اس کے جمع کے درمیان فرق کرنے کے لیے. کہہ رہے ہیں وَلَمْ يُفَرِّقْ بِحَرْكَةِ مَا قَبْلَ النُّونِ حَتَّى لَا يَلْتَبِسَ بِالنُّونِ الثَّقِيلَةِ وَالْخَفِيفَةِ فِي السُّورَةِ. کہہ رہے ہیں اور فرق نہیں کیا گیا کس کے درمیان، اس کے درمیان، اور بِحَرْكَةِ مَا قَبْلَ النُّونِ نون سے پہلے والے کو حرکت دے کر، یا کو ہٹا کے اور کرتے ہم یا کو ہٹانے کی صورت میں پڑھیں.
یا کو ولم یفرق بحرکتی ما قبل النون، نون کے ما قبل کو حرکت کے ذریعے سے فرق نہیں کیا گیا، حتی لا یلتبس بنون الثقیلہ والخفیفہ، تاکہ نون ثقیلہ اور خفیفہ سے صورتاً التباس نہ ہو جائے۔ چلیں اس میں تو اعراب لگا، بات بغیر اعراب کے ہوتا تو یہی تو سمجھ میں آتا آپ کو، ثقیلہ بھی سمجھ میں آتا، تو اس لیے صورتاً کہا انہوں نے، صحیح ہے نہیں؟ اور اگر فتح دیتے، ضمہ دیتے جمع سے، کسرہ دیتے تضریبن، واحد مؤنث التباس لازم آتا، صحیح ہے نہیں؟ تو اس لیے جو ہے اس کے درمیان میں نہ فتح دیا گیا اور نہ ضمہ دیا گیا، اور اگر اس کو ساکن رکھتے وَلَمْ يُفَرِّقْ بِحَرْكَةِ مَا قَبْلَ النُّونِ حَتَّى لَا يَلْتَبِسَ بِنُونِ الثَّقِيلَ وَالْخَفِيفَ، اور فرق نہیں کیا گیا حرکت کے ذریعے نون کے ما قبل کو، لا حتی لا یلتبس، تاکہ تضربینہ میں نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کے ذریعے سے صورتاً التباس نہ ہو۔ تو ولا بحذف النون، اب کہہ رہے تو نون کو حذف نہیں کیا گیا، نون کو حذف کر دیں، اگر نون کو حذف کر دیتے، ولا بحذف النون حتی لا یلتبس بالمذکر المخاطب، اور نون کو حذف بھی نہیں کیا گیا تاکہ مذکر مخاطب سے التباس لازم نہ آئے۔ تو کتنے التباس لازم آتے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ یا کو اگر نہیں لاتے تو پھر التباس لازم آ رہے تھے، انتی کے حروف میں سے لاتے تثنیہ سے التباس، تا لاتے تو دو تاؤں کی تکرار، نون لاتے تو نون کی تکرار، اور حذف کر دیتے جمع مؤنث حاضر سے التباس لازم آتا، یا کو حذف کر دیتے۔ اب پھر آیا اس پہ نون کے پھر فرق ظاہر کر دیا گیا، اور فرق نہیں کیا گیا ما قبل کو حرکت دے کے، ما قبل نون کے با کو حرکت دے کر فرق نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر فرق کرتے حرکت لاتے تو التباس لازم آتا نون ثقیلہ کی وجہ سے صورتاً، اور نہ ہی نون کو حذف کیا گیا تاکہ التباس لازم نہ آئے، واحد مذکر مخاطب سے التباس لازم نہ آئے۔ تو کتنی صورتیں ہو گئیں مستتر کی پوشیدہ کی؟ 3 صورتیں ہو گئیں، غائب میں، غائبہ میں، مخاطب میں، مضارع کے مخاطب میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ وفی المضارع المتکلم، اور مضارع متکلم میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ مضارع متکلم میں لگائی قید کیونکہ ماضی میں تو صرف 2 ہی صیغوں میں پوشیدہ ہوتی ہے، تو مضارع متکلم میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، چاہے وہ متکلم واحد ہو یا جمع متکلم ہو، جیسے اضربو میں انا اور نضربو میں نحنو۔ وفی الصفت، 5ویں صورت، اور صفت کے صیغوں میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، چاہے وہ صفت میں اسم فاعل ہو یا اس میں مفعول ہو، اس کے اندر ضمیر کیا ہوتی ہے؟ تو 5 جگہ نکلی جہاں ضمیریں کیا ہوتی ہیں؟ پوشیدہ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ ارے غائب ایک ہی میں شامل ہے، غائبہ دوسرے نمبر پر، حاضر تیسرے پہ، اور متکلم ایک ہے ملا کر کے، اور صفت 5ویں ہو گیا۔ وفی الصفت، اور صفت میں پوشیدہ ہوتی ہے، جیسے ضاربن، ضاربان الی آخری، ضاربن میں ہوا، اور ضاربانے میں ہما، اور ضاربونہ میں ہم، اسی طرح سب نکال کے آ جائیں، صحیح ہے نہیں؟ وَاسْتُتِرَ فِي الْمَرْفُوعِ دُونَ الْمَنْصُوبِ وَالْمَجْرُورِ، یہ کہہ رہے ہیں ضمیر جو پوشیدہ رکھی گئی، آپ نے ساری ضمیریں کس میں دکھائیں؟ مرفوع میں دکھائیں، مرفوع میں دکھائیں، منصوب مجرور میں کیوں نہیں لائے؟ منصوب اور ضمیریں جو پوشیدہ ہوتی ہیں وہ کس میں ہوتی ہیں؟ مرفوع کے اندر، مرفوع متصل کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو اب کہا وَاسْتُتِرَ فِي الْمَرْفُوعِ، اور یہ ضمیریں مرفوع میں پوشیدہ رکھی گئیں، نہ کہ منصوب اور مجرور میں،
لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ جُزْءِ الْفِعْلِ کیونکہ مرفوع فعل کے جز کے درجے میں ہے، کیونکہ فعل کے جز کے درجے میں، کیونکہ یہ فعل کا جز ہوتا ہے، اور یہ کلام فعل و فاعل سے تام ہوتا ہے، اور رہا منصوب اور مجرور یہ فضلہ کے درجے میں ہے۔ منصوب اور مجرور فضلہ کے درجے میں نہیں ہے کہ کلام ان کے بغیر پورا ہو جاتا ہے، مجرور نہیں لائیں گے تب بھی کلام ہو جائے گا، منصوب بھی نہیں لائیں گے تب بھی کلام پورا ہو جائے گا۔ تو ضمیر کو پوشیدہ رکھا گیا اس میں جو کہ اس کے اصل جز کے درجے میں تھا، اور رہا جو فضلہ کے درجے میں تھے ان کے اندر، اور جز کیا ہوتا ہے؟ وہ افضل ہوتا ہے۔ کیا گیا نہیں، کلام کے اندر فضلہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ جُزْءِ الْفِعْلِ کیونکہ مرفوع یہ فعل کے جز کے درجے میں ہے۔ وَاسْتُتِرَ فِي الْمُفْرَدِ الْغَائِبِ وَالْغَائِبَ اور صرف پوشیدہ رکھا گیا غائب میں اور پوشیدہ رکھا گیا غائب میں اور غائبہ میں، نہ کہ تثنیہ اور جمع میں۔ تثنیہ اور جمع میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ غائب اور غائبہ میں پوشیدہ رکھا گیا، نہ کہ تثنیہ اور جمع میں۔ ایک تو یہ تثنیہ اور جمع میں پوشیدہ نہیں رکھا گیا کیونکہ تثنیہ کا استعمال ایک تو کم ہے اور واحد کا استعمال کثرت سے ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو ہے اس کے اندر پوشیدہ رکھا گیا نہ کہ تثنیہ اور جمع میں، کیونکہ ایک تو یہ مقابلے میں اس کے ہلکا ہے، ضعیف ہلکا ہے۔ کون؟ واحد ہلکا ہے نا، اس کے اندر ایک ہی فرد پایا جاتا ہے، تثنیہ اور جمع کے اندر فرد زیادہ پائے جاتے ہیں، تو ہلکا ہے۔ اور مزید یہ کہ پوشیدہ رکھنا یہ خفیف ہے، پوشیدہ رکھنا یہ ظاہر کرنا یہ قوی ہے، ظاہر کرنا ضمیر کو قوی ہے اور پوشیدہ رکھنا قوی ہے، اور مفرد بھی کیا ہے؟ خفیف ہے، ہلکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے ہے، کیونکہ وہ ہلکا ہے، اور تثنیہ اور جمع بھاری ہیں، قوی ہیں۔ تثنیہ اسی طرح جمع متکلم بھی قوی ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں پوشیدہ رکھنا یہ خفیف ہے اور مفرد بھی خفیف ہے، تو خفیف دے دیا گیا مفرد کو، اور چونکہ یہ تثنیہ اور جمع سے پہلے واقع ہے، تثنیہ اور جمع سے پہلے کون آتا ہے؟ واحد آتا ہے، اور تو واحد جو پہلے تھا اس کو وہ دے دیا گیا جو خفیف تھا، اور تثنیہ اور جمع جو ہیں، جو تثنیہ اور جمع متکلم ہیں یا متکلم اور مخاطب میں، یہ ان کو وہ ضمیریں دی گئیں جو ظاہر ہیں، اور ظاہر جو ہیں ضمیریں قوی ہیں، تثنیہ جمع بھی قوی ہیں، تو قوی کو قوی دے دیا گیا اور خفیف کو اصل جو ہوتا ہے فاعل ظاہر ہوتا ہے، اصل فاعل، اور بارز جو ہوتا ہے ضمیر بارز، ایک تو فاعل ہوگا ظاہر، ضرب زید، زید فاعل ظاہر ہے، اور اس کا جو نائب ہوتا ہے وہ ضمیر بارز ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ضمیر بارز ہوتی ہے، اور کیونکہ وہ فاعل کے وجود پر قوی طور پر دلالت کرتی ہے، اور اس سے ظاہر سے جو قریب ہے، کیونکہ وہ ظاہر سے قریب ہے، ظاہر سے قریب لفظ کے اعتبار سے، ارے ضربہ زید، یہ زید ظاہر ہے، اب اس سے قریب ضربہ ہوا، یہ ظاہر ہے، ضمیر بارز ہے کیونکہ یہ بھی لفظوں میں ہے اور ظاہر زید بھی لفظوں میں تھا، تو دونوں قوی ہیں۔ تو یہ، اور مستتر جو ہوتی ہے وہ ضمیر وہ بارز کا نائب ہوتی ہے، تو پہلا ہوا فاعل ظاہر، اس کا نائب ہوا ضمیر بارز، اور ضمیر بارز کا نائب جو ہے ضمیر مستتر ہے، تو پتہ چلا کون سی قوی ہوئی؟ ضمیر ظاہر قوی ہوئی ضمیر مستتر کے، کیونکہ ضمیر مستتر یہ نائب ہے کس کا؟ ضمیر بارز کا، تو نائب قوی ہوگا کہ جو اس نائب کا نائب ہو قوی ہوگا یا ڈائریکٹ نائب ہو قوی ہوگا؟ تو نائب کون ہوا اس میں ظاہر کا؟ ضمیر بارز نائب ہوئی، اور ضمیر مستتر یہ بارز کا نائب ہے کیونکہ یہ اپنے فاعل پر کمزوری طور پر دلالت کرتا ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ تو دو اس طرح کی صورتیں ہوئیں، ایک ہوا ضربہ زید، ضربہ زید، اب زید کے کا نائب ہے ضربہ، ہوا نہیں، یہ ضمیر ظاہر ہو گئی، اور ضمیر ہوا کا نائب ہے، اس کے اندر ہوا پوشیدہ نکالیں، اس کے اندر ہوا پوشیدہ نکالیں، تو زید اس میں ظاہر کا جو ہے نائب ہے ہوا، اس میں ظاہر ضمیر ظاہر،
اور ضمیر ظاہر کی جو نائب ہے وہ پوشیدہ والی ہے جو ضربہ کے اندر ہے، صحیح ہے، جو پوشیدہ ہے. تو اب اصل قوی یہ تھا، پھر اس کا نائب جو بنے گا وہ قوی ہوگا، اور یہ جو ضمیر پوشیدہ ہے یہ اس کا نائب ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ ضمیر پوشیدہ جو ہوتی ہے وہ خفیف ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے فاعل پر دلالت ضعیف طور پر دلالت کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے مقابل سے قوی کون سی ہے؟ ضمیر ظاہر قوی ہے، ضمیر ظاہر قوی ہے. تو اس لیے ضمیر ظاہر قوی کو قوی والا دے دیا گیا. جو قوی تھے کون تھے؟ تثنیہ قوی تھا، متکلم قوی تھے، جمع قوی تھے. تو ان قوی کو کون سی دے دی گئی؟ قوی والی ضمیر دے دی گئی. اور جو خفیف تھا، مفرد تھا، اس کو خفیف والی دے دی گئی. جو خفیف کون سی ہے؟ مستتر ہے. کچھ قریب ہو گیا ہے نہیں؟ دون التثنیہ والجمع، نہ کہ تثنیہ اور جمع میں. لأن الاستتارہ خفیف، کیونکہ پوشیدہ رکھنا یہ خفیف ہے. پوشیدہ رکھنا ضمیر کو پوشیدہ رکھنا یہ خفیف ہے. وَإِطَاعُ الْخَفِيفِ لِلْمُفْرَدِ السَّابِقِ أَوْلَىٰ، اور خفیف دینا مفرد سابق کو، خفیف دینا کس کو؟ مفرد سابق کو، پہلے واقع ہونے والے مفرد کو. اولا، یہ اولا ہے. خفیف دینا کس کو؟ مفرد کو جو پہلے واقع ہے. ارے ضربہ پہلے واقع ہوگا نا، ضربہ سے پہلے واقع کون ہوگا؟ ضربہ. اور ضربو سے پہلے کون ہے؟ ضربہ. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ خفیف جو ہے، ضمیر خفیف ہے مستتر، اور مفرد بھی پہلے واقع ہے ان سب سے. تو خفیف دینا مفرد کو جو پہلے واقع ہے یہ اولا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے، تثنیہ کا استعمال کثرت سے نہیں ہوتا. تو کہہ رہے ہیں کہ استتار یہ خفیف ہے، اور خفیف دینا مفرد سابق کو یہ اولا ہے. دون المتکلم والمخاطب، نہ کہ اس متکلم اور مخاطب کو جو ماضی میں ہوتے ہیں. ماضی کے قید لگائی، کیونکہ مضارع کے اندر تو کیا ہوتا ہے؟ مضارع کے اندر تو ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے نا، مضارع کے اندر اضربوں میں پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے ماضی کی انہوں نے قید لگائی. نہ کہ مخاطب اور متکلم میں جو ماضی میں ہوتے ہیں. لأن الاستتارہ قرینۃ ضعیفہ، کیونکہ پوشیدہ رکھنا یہ قرینہ ضعیفہ ہے. کیا ہے؟ پوشیدہ ہے، قرینہ ضعیفہ ہے. والابراز قرینۃ قویہ، اور ظاہر کرنا یہ کیا ہے؟ قرینہ قویہ ہے. فإعطاء الابراز القوی للمتکلم القوی والمخاطب القوی اولا. تو ابراز قوی یعنی ظاہر ہونے والا جو قوی ہے، ابراز قوی متکلم قوی اور مخاطب قوی کو دینا یہ اولا ہے. ابراز قوی یعنی قوی ضمیر کا ظاہر ہونا، جو قوی ضمیر ہے ظاہر ہونے والی، وہ متکلم قوی اور مخاطب قوی کو دینا اولا ہے. کیا حاصل نکلا کیا آیا؟ کہ ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، ماضی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے غائب اور غائبہ میں، اور نہ کہ تثنیہ اور جمع میں. کیوں؟ کیونکہ پوشیدہ رکھنا یہ ضعیف ہے. کیونکہ ایک ہوتا ہے فاعل ظاہر، فاعل ظاہر کا نائب جو بنتی ہے وہ ضمیر ظاہر بنتی ہے. تو ظاہر کا قوی جو بنے گی اس کے ظاہر کون؟ ضمیر ظاہر قوی ہوگی. اور ضمیر ظاہر کا نائب بنتی ہے ضمیر مستتر. تو ضمیر مستتر کمزور ہوئی ظاہر کے مقابلے میں. اور مفرد جو ہوتا ہے وہ پہلے واقع ہوتا ہے تثنیہ اور جمع سے، کیونکہ یہ قلیل کثرت سے استعمال ہوتا ہے. اور یہ مفرد سابق تھا، تو ضمیر جو خفی تھی وہ مفرد سابق کو دے دی گئی، کیونکہ اس کا استعمال کثرت سے تھا. کثرت سے استعمال جس کو ہوتا ہے وہ اس کو ہلکی چیز دی جاتی ہے، ہلکی چیز دی جاتی ہے. تو مفرد سابق کو ہلکی چیز کون سی دے دی گئی؟ پوشیدہ ضمیر دے دی گئی. اور مخاطب اور متکلم جو ماضی میں ہوتے ہیں وہ قوی ہیں. تو اب استتار یہ پوشیدہ قرینہ ہے، قرینہ ضعیفہ ہے، اور ابراز یہ قرینہ قویہ ہے. تو جو ضعیفہ تھا وہ ضعیف کو دے دیا گیا، اور جو قرینہ قویہ تھا وہ قوی متکلم اور مخاطب کو دے دیا گیا. چلیں